کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ان کا جواب دینا اصلاً بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ جو خونی ماتم کا ہو یا تطبیر کا ہو یا زنجیر زنی کا ہو، تقریباً 40 سال کے اراؤنڈ میری عمر ہو گئی ہے اور یہ 40 سال سے ہی مسئلہ تقریباً چلتا آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس میں زیادہ شدت آ گئی ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہے کہ اویئرنیس ہے۔ الحمدللہ اب اس زمانے میں اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ وہ موضوعات کے جہاں پر معاشرے کی مشکل ہے ان موضوعات پہ بہرحال مومنین بھی دقت کرتے ہیں، علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ دقت کریں، اور ہم جیسے طالب علم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ جس کے لیے مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے فلسفے پر بات کرنی ہو، اگر اس کے فقہی اسپیکٹ پہ بات کرنی ہو، تو ہمارا آپ کی خدمت میں پہلا جواب یہ ہے کہ خود زنجیر کا مسئلہ جہاں تک ہم سمجھے ہیں جو پبلک میں آ کے انجام دیا جاتا ہے وہ ایک سوشیو پولیٹیکل افیئر ہے۔ ہماری عزاداری ایک سوشیو پولیٹیکل سفیئر میں آتی ہے، انڈیویجول اور پرسنل سفیئر میں نہیں آتی۔ جب میں سڑک کے اوپر نکل کر، جب میں کسی ملأ عام میں اسلام کے عنوان سے کوئی عمل انجام دے رہا ہوں تو وہ اسلام کے سوشیو پولیٹیکل اسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ پرسنل فقہی اسپیکٹ سے۔ جیسے کہ ہم نے فرمایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس جو ہماری ایک ایگزسٹنس ہے وہ ایز این انڈیویجول ہے، اور ایک ہماری ایگزسٹنس سوشل ایگزسٹنس ہے، معاشرے کے لیول پر، پوری اسلامی امہ کی لیول پر۔ انڈیویجول مسائل میں جو ہمارے ذاتی فعل ہیں، مثلا ناخن کاٹنا، مثلا ازدواج سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، مثلا وضو کے مسائل ہیں، مثلا انفرادی نماز کے مسائل ہیں، جتنے پرسنل لیول کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے اوپر اس کے فقیہ جس مرجع کو وہ فالو کرتا ہے، جس کی وہ تقلید کرتا ہے، اس کے حکم کے مطابق انجام دینے واجب ہیں، انلیس یہ شخص خود مجتہد ہو۔ جب آپ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں گے تو آپ پرسنل انڈیویجول لیول کے ذاتی افیئرز میں ریفر کریں گے۔ اب جب آپ ایک امت کا حصہ ہیں، ایک جامع اسلامی کا حصہ ہیں، اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، اس کیس میں آپ جہاں تک ہم دین کو سمجھے ہیں، آپ ولی فقیہ کے تابع ہیں۔ سوشیو پولیٹیکل افیئرز آف دا مسلم امہ، اس میں آپ ولی فقیہ کے تابع ہیں، نہ کہ اپنے مرجع کے، اور اس سے مرجعیت کی نہ شان کم ہوتی ہے، نہ عزت کم ہوتی ہے، اور نہ احترام کم ہوتا ہے۔ اپنی اپنی جورسڈکشن ہے۔ منطقی طور پہ اگر آپ دیکھیں تب بھی یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ امت مسلمہ کے لیول پر اگر مختلف مراجع مختلف انسٹرکشنز دیں گے تو اس کا مطلب ہے فلان مراجع کے، فلان مرجع کے جو مقلد ہیں وہ ان کے پیچھے ادھر کو چلے جائیں گے، دوسرے مرجع کے مقلد ان کے ساتھ دوسرے راستے پہ چلے جائیں گے، تیسرے مرجع کے مقلد ان کے ساتھ تیسرے راستے پہ چلے جائیں گے، کیونکہ مراجعین تو ملٹیپل ہے نا۔ بس نتیجہ کیا ہوگا؟ امت پراکندہ ہو جائے گی، امت منتشر ہو جائے گی، اور یہ انتشار امت قرآن سے تصادف رکھتا ہے، قرآن کے مخالف ہے۔ خداوند متعال نے یہ چاہا ہے کہ ایک امت بنے اور ایک سمت میں بڑھیں۔ اس کے لیے جو ماڈل دیا ہے وہ نبوت، اس کی ایکسٹینشن امامت، اور اس کی جس کو امامت کے ساتھ ہم ولایت کا ورڈ انٹرچینجبلی بولتے ہیں، ولایت یعنی حاکمیت، اتھارٹی، اور اس کی کنٹینیویشن زمانہ غیبت میں، حالت اضطراری میں، نظام ولایت فقیہ، خود ولی فقیہ۔ یہ روڈ میپ دیا ہمیں کس نے؟ اسلام نے، جہاں تک ہم سمجھے ہیں۔ اس میں کوئی ہم سے اختلاف رکھ سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے نتیجے میں ان کو اپنا سلوشن لے کے آنا پڑے گا جو وہ اسلام سے سمجھے ہیں۔ قرآن کی صریح آیات اور روایات کے، اہل بیت کی روایات کے مطابق اس امت سازی کے لیے ان کو ماڈل پریزنٹ کرنا پڑے گا جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم اختلاف سے نہ گھبراتے ہیں، نہ اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔
اور نہ یہ کہتے ہیں کسی کو حق نہیں ہم سے اختلاف نہ رکھنے کا. ظاہر ہم معصوم نہیں ہیں. ہمیں ابھی تک اسلام سے یہ ماڈل سمجھ میں آیا کہ سوشیو پولیٹیکل افیئرس کے اندر کون حجت ہے؟ وہ ولی فقیہ حجت ہے. اور جب آپ روڈ پہ نکل کے کام کر رہے ہیں تو وہ ولی فقیہ کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے، اگر کوئی مرجع اس کو الاؤ کرتا بھی ہے تو. اب میں اس مطلب پہ آ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ مرجع جو الاؤ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس جو نظام ہے مرجعیت کا، یہ کن لوگوں پر کمپرائزڈ ہے؟ کون لوگ ہیں کہ جو مرجع بنتے ہیں؟ یہ امت کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، وہ لوگ کہ جو بہترین سرمایہ ہیں اور بہترین آؤٹ پٹ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس علمی تحریک کا، جس کا آغاز رسول اللہ اور مولا کائنات سے ہوا، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو ایک فارمل سیٹ اپ کی شکل دی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ ہے اس پوری علمی تحریک اور اس پورے علمی سفر کا. اس زمانے کے جو بہترین لوگ ہیں جو اس کرائٹیریا پر اترتے ہیں کہ جس کے بارے میں ائمہ کی اپنی احادیث موجود ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرو، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے مرجع کے عنوان سے. یعنی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ہم جیسے چلتے پھرتے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دی ہے اسلام کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی نہ فقط دوسرے علماء دیتے ہیں، بلکہ جس سوسائٹی میں انہوں نے زندگی گزاری وہاں کا ہر فرد ان کے تقوی کی گواہی دیتا ہے. ان کے بارے میں اس لیول کی گواہیاں موجود ہوتی ہیں کہ ان کو مکروہ کام کرتے بھی سالہ سال نہیں دیکھا گیا ہوتا، حرام تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کا علم خود حوزہ علمیہ میں، بے شک وہ حوزہ علمیہ نجف ہو، بے شک وہ حوزہ علمیہ قم ہو، حوزہ علمیہ کے اندر ان کے علم کا لوہا منوایا جاتا ہے. ایسے ہی اٹھ کے کوئی تھوڑی سی ایکیڈیمکس کے ساتھ مرجع نہیں بن جاتا. ان کو جب تک ان کے بزرگ اساتذہ الاؤ نہیں کرتے تب تک ان کے پاس مرجعیت کا اجازہ نہیں آتا. یعنی یہ مجتہد ہو سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہمیں کوشش ہے کہ اگلے سال اگر خدا نے توفیق دی تو ہم اس موضوع کو کور کرنا چاہیں گے، مرجعیت اور ولایت فقیہ پہ، اور اس میں ہم یہ چیزیں عرض کرنا چاہیں گے. لیکن ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ خلاصتاً جتنا ہو سکے اس کو ایڈریس کر سکیں. تو اس میں اگر ہمارے پاس مرجعیت کا جو پورے کا پورا نظام ہے، مرجعیت کا پورا سسٹم ہے، اس کے اندر بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. حوزے کے بڑے بڑے اساتذہ جب کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو وہ مرجع تقلید کے عنوان سے پبلک میں آتے ہیں اور اس کی تقلید ہونا شروع ہوتی ہے. مجتہد ہو سکتا ہے، یعنی وہ خود احکام دینیہ سے اور منابع دینیہ سے استنباط اور استخراج کرنے کا اہل ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے مرجع ہو. اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں. بس مرجع آپ کے پاس the best of the best in the حوزہ علمیہ، اس کو آپ کہتے ہیں مرجع. مرجع کے لیے شرائط موجود ہیں، مرجع اناؤنس ہونے کے لیے شرائط موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، although الحمدللہ یہ بھی ہمارا انسٹیٹیوشن کوئی ایز سچ کرپٹ نہیں ہوا، میں بالکل بھی اس بات سے اپنی کوئی میرے یہ مطلب نہیں نکالے، لیکن کچھ لوگ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، ضدی لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ پروسیس کو فالو کیے بغیر اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں. جس طرح مثال دوں آپ کو تاکہ کانوں کے لیے بھی اور ذہن کے لیے بھی مطلب آسان ہو جائے. لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جھوٹے نبی آئے ہسٹری میں، غلط قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. پھر آپ کے پاس جھوٹے امام بھی آئے، وہ لوگ منصوص نہیں تھے، خدا کی طرف سے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سرپرائز نہیں ہو کہ ہمارے پاس اگر جھوٹے مرجع بھی آ جائیں، ممکن ہے آ جائیں، ممکن ہے ہوں بھی. ٹھیک ہے. بس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حوزے کے ان لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر اعتماد ہے حوزہ علمیہ کا، مثلا مجلس خبرگان، مثلا آپ کے پاس جامعہ مدرسین کا، بڑے بڑی باڈیز بنی ہوئی ہیں. دیکھیے ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں، ہمارے پاس
علماء ہیں, ہمارے شہداء نے اس دین کا, اس مکتب کی حفاظت کی ہے, ہم نے سسٹمز بنائے ہیں. بس اگر ایک بندہ سسٹم کے تھرو آ رہا ہے اور اس کا پرسنل, فرض کریں یہاں پر میں خلاصہ کر دیتا ہوں اس مطلب کو, پرسنل فتویٰ ہے کہ آپ زنجیر زنی کر سکتے ہیں, تو حقیر کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ اپنے گھر کی بیسمنٹ میں اکیلے کھڑے ہو کر زنجیر زنی کر لیجئے اگر ہے. پہلی شرط جامع شرائط مجتہد ہو, وہ خود مرجع جامع شرائط ہو, یعنی کنڈیشنز فلفلنگ ہو, یعنی سیلف پروکلیمڈ نہ ہو جس نے خود ہی اپنے آپ کو مرجع کہہ دیا ہو. ایک بات آپ نے یہ کنفرم کر لیا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں. اب دوسری بات آپ کو کیا دیکھنی ہے کہ یہ مرجع نے جو کہا ہے وہ انڈیویجول کے اوپر لاگو ہو رہا ہے, نہ کہ پورے معاشرے پہ, کیونکہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. اب آپ کے پاس کیا چوائس بچتی ہے, وہ یہ کہ آپ اپنی بیسمنٹ میں جا کے ایک عمل انجام دے لیجئے. کوئی مشکل آپ کے لیے شاید نہ ہو اگر وہ مرجع بھی ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا پروسیس پورا فالو کیا ہے. اب ہمارے یہاں پر اس مطلب کے اندر ایک اور ٹوسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ مرجع نے اگر اجازت دی بھی ہے تو کیا ہم ہر مرجع کے ہر اجازت دیے ہوئے ہر کام کو انجام دیتے ہیں؟ مراجع نے بہت سارے چیزوں کی ہمیں اجازت دی بھی ہے, لیکن ہم ہر کام انجام نہیں دیتے. درست؟ کیا چیز ہم ملحوظ خاطر لاتے ہیں کسی کام کو انجام دینے سے پہلے کہ بھائی اس کا پورا اوورآل معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہوگا, اس کا میری ذات پہ کیا امپیکٹ ہوگا, میرے خانوادے پہ کیا امپیکٹ ہوگا, میرے بچوں پر کیا امپیکٹ ہوگا, میرے ارد گرد کے لوگوں پر کیا امپیکٹ ہوگا, دوسرے مسلمانوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا, پوری اسلامک موومنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا. سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر آپ دشمن آپ کا اس چیز میں مصروف ہے, اور آپ یقین رکھیے اس چیز پہ, میرا اپنا تعلق, میں خود انجینئر ہوں, سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میرا اپنا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے. دشمن مشغول ہے سالوں سے کہ ثابت کرے کہ تشیع جہالت اور باربرزم, جس کو وحشی پناہ کہتے ہیں, اس کے اوپر مبنی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں تشیع کے خلاف ریزولوشنز دی گئی ہیں, کیونکہ ہمارے مومنین یہ حرکت نیو یارک میں اور دوسرے شہروں میں بھی کرتے ہیں, یہ خود سے بنائی ہوئی رسم کو انجام دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز تک ریزولوشنز دی گئی ہیں کہ تشیع کو سیویج نیشن قرار دیا جائے. یہ وہ امت کے جس کو دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی اور دوسری امتوں کی امامت کرنی تھی, اس کے بارے میں دنیا کس فکر میں ہے کہ اس کو سیویج اور وحشی قرار دیا جائے. دیکھیے ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے سے مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری اور چیزوں پہ بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے, ہم دشمن کے پروپیگنڈوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ تیار ہیں, قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن کس چیز کے لیے؟ جو چیز اصولی ہو. اہل بیت کے دین کی خاطر قیام کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے, خود ساختہ رسم کے لیے اگر قیام کریں ہمیں کم از کم سمجھ میں نہیں آتی.